پاکستان نے اپنے آئین میں ایک شک رکھی ہے، آرٹیکل 257 سپیکس، وہ یہ کہتی ہے کہ ایون یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز پر عمل درآمد ہوتا ہے، کشمیری اپنا رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ایکسرسائز کرتے ہیں اور پاکستان سے الحاق کرتے ہیں۔ تو ایون دین الحاق کے بعد بھی ریاست کا پاکستان کے ساتھ تعلق کیسا ہوگا؟ That shall be determined according to the wishes of the people of state of Jammu and Kashmir۔ اس کا تعین بھی ریاست کے لوگوں نے کرنا ہے کہ وہ اس کا کوئی صوبہ بن کے رہیں گے، کسی صوبے کا حصہ بن کے رہیں گے، یا جیسے آج ہم ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں، ہمارا اپنا صدر ہے، ہمارا اپنا وزیر اعظم ہے، ہمارا اپنا سپریم کورٹ ہے، ہمارا اپنا آئین ہے، ہماری اپنی لیجسلیٹو اسمبلی ہے، ہمارا اپنا جھنڈا ہے، ہمارا قومی ترانہ ہے، اور ہم یہ کنفیڈریشن کر سکتے ہیں، ہم ڈیفنس دے سکتے ہیں، ہم فارن افیئرز دے سکتے ہیں، whatsoever we like۔ تو that will be the right time to decide کہ ہم کس طرح کا تعلق چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ، آپ کو چونکہ فیلڈ میں ایسے لوگوں کا سامنا ہوگا جو یہ کہیں گے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ہندوستان سے آزادی اور پاکستان کی غلامی، کون سا پاکستان؟ کلمے والا تو بن نہیں سکا، 75 سال گزر گئے، کون سے کلمے کی بات کرتے ہو؟ کون سا پاکستان؟ سیکولر سے بھی بدتر ہے، ڈیموکریسی ہے نہیں، فوج آتی ہے، ایک جنرل آتا ہے لیڈر بناتا ہے، دوسرا آتا ہے اس کو پھانسی چڑھاتا ہے، کسی اور کو لیڈر بناتا ہے، دوسرا جنرل آتا ہے اس کو برطانیہ پہنچا دیتا ہے، ایک اور آتا ہے کسی کو این آر او دیتا ہے، اسے وزیر اعظم بناتا ہے، دوسرا آتا ہے تو اس کو لیاقت باغ میں اڑا دیتا ہے، اور یوں یہ لیڈر بناتے بھی ہیں اور ڈسپوز آف بھی کرتے ہیں۔ کون سا پاکستان؟ کیسا پاکستان؟ کیسی منگو کا ترجمان پاکستان؟ کہتا تھا کبھی تم بھی اٹھو اہل وادی، سارا عالم جاگ رہا ہے، تم بھی اٹھو اہل وادی۔ اہل وادی اٹھے، وہاں تک پہنچے اور یہ پیچھے ہٹ گئے، اور اب انہیں ٹیررسٹ بنا کے پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ تو ایسے میں بہت سارے لوگوں کے سوالات کا آپ کو سامنا ہوگا، تو آپ کو جو کہنا ہے وہ یہی کہ ہمارا مسئلہ انٹرنیشنل لائز ہوا، ہندوستان کی جو بنیاد تھی اس کو ڈیمالش کر دیا گیا، اسے نالٹی ڈکلیئر کر دیا گیا، اس کے قبضے کو ناجائز قرار دے دیا گیا۔ اب یہاں پہ اور پلس پوائنٹ کیا ہے کہ پوری ریاست کو متنازع قرار دیا گیا ہے، ہمارا حق خود ارادیت تسلیم کیا گیا ہے، ہم نے فیصلہ کرنا ہے، ہندوستان کا قبضہ ناجائز قرار پایا ہے۔ میں نے برٹش پارلیمنٹ کے اندر انہیں کہا کہ افغانستان کے اوپر USSR occupation was declared unlawful by you people، اور unlawful occupation کے خلاف oppressed nations has the right، یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر انہیں حق دیتا ہے کہ وہ اپنے حق کی آزادی کے لیے آرم سٹرگل کو ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا USSR کا آکوپیشن unlawful ڈکلیئر کیا، افغانیوں کی آرم سٹرگل کو lawful ڈکلیئر کیا، اور پوری دنیا ان کی پشت پر آئی۔ Even America was there along with its dollars and stingers۔ تو میں نے کہا آج کشمیر کے اوپر بھارت کے آکوپیشن کو آپ نے ان لافل ڈکلیئر کیا ہے، اس ان لافل آکوپیشن کے خلاف کشمیریوں کی آرم سٹرگل از لافل، اور جب یہ لافل ہے تو آپ اس کو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ we were there in that struggle، we are there in that struggle and we will remain in that struggle till the last victory۔ مجھے 55 منٹ دیے گئے تھے خطاب کے لیے، 25 منٹ کوسچن آنسر سیشن کے لیے تھے۔ 7 ممبرز ہاؤس آف لارڈز اور ہاؤس آف کامنز کے 7 ممبرز نے اٹھ کے تقریریں تو کی، but there was not a single question to me۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر اس انٹرنیشنل ورڈکٹ کے نتیجے میں ہمارا کشمیر کیس اس طور پہ اسٹیبلشڈ ہوا انٹرنیشنلی، اور ہندوستان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ یوں ہندوستان اس بات سے گھبراتے ہوئے کہ اگر میں رائے شماری کرواتا ہوں تو کشمیریوں کا فیصلہ میرے خلاف آنا ہے، تو ہندوستان نے پہلے دن سے ہی وہ ڈیزائن کیا۔ کیا ڈیزائن کیا؟ جو آج کا آپ کا سوال ہے، وہ ڈیزائن کیا۔ 26 نومبر 49 کو انڈیا نے اپنا آئین بنایا، اور 20 جنوری 50 کو اسے نافذ کیا۔ اس آئین میں انہوں نے آرٹیکل 1 میں اپنی ٹیریٹریز ایکسپریس کی ہیں، کس سرحدات پہ، کن علاقوں پہ مشتمل ملک کا نام انڈیا ہے، اس میں ریاست جموں و کشمیر کو شامل کیا۔
اور اسے 25वें نمبر کی ریاست قرار دیا. اسی جگہ پہ یہاں میں بیٹھا ہوا تھا اور یہاں مسعود خان صدر آزاد کشمیر بیٹھا. 5 جنوری 2019 کو ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو اقدامات کیے ہیں اور 5 جنوری 2019 کو یہاں بیٹھ کر میں نے کہا کہ that was the right time to say no to India. اس وقت پاکستان کو ہندوستان کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہم آپ کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرتے ہیں. ہم ایسے ہندوستان کو تسلیم نہیں کرتے جو کشمیر کو اپنا آئینی حصہ قرار دے. آپ نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو تسلیم کر رکھا ہے. ہم نے جس بھارت کو تسلیم کر کے سفارتی تعلقات قائم کیے اس میں کشمیر شامل نہیں. میں نے کہا آپ نے اس وقت یہ نہیں کیا, زیادتی کی ہے. آپ کو اس وقت یہ کر دینا چاہیے تھا. تو پھر آپ نے دیکھا کہ بعد 5 اگست کو انڈیا نے کیا کیا. انہوں نے اس وقت ایک لولی, میں نے کہا آپ نے اس لیے نہیں کیا کہ ایک لولی پاپ دیا انہوں نے آرٹیکل 370 رکھ کر. یہ میں ڈاؤن لوڈ کر کے لایا تھا آرٹیکل 370. میں نے ان سے کہا تھا کہ ڈاؤن لوڈ کیجئے گا. انہوں نے پراپر چیزیں ڈاؤن لوڈ نہیں کی, ورنہ میں آپ کے پاس اس کو چھوڑ کے جاتا. تو آپ خود نیٹ پہ دیکھیں گے 370 دیکھیے کہ 370 کیا تھا. یہ کب انہوں نے انکارپوریٹ کیا. ہندوستان کی تقسیم سے پہلے بھی ہندوستان کا ایک آئین موجود تھا. ریاست جموں و کشمیر ایک ریاست تھی, اس کا اپنا ایک آئین موجود تھا. کیا پوزیشن تھی. تو ہم بات یہ